نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم تیسرے پارٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں نزول قرآن سلسلے کے۔ اس سے پہلے ہماری 2 ویڈیوز آپ دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، جس میں ہم نے نزول قرآن اور اس کے بعد پھر وحی کا طریقہ کار پر ذکر کیا۔ اب ہم تاریخ نزول قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایت سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران عام غار ہرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اقرأ، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرأ۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر پکڑا اور دوبارہ اسی زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرأ۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مکی اور مدنی آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا آپ لوگوں نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی سورہ کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیات جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی آیات کا مفہوم یہ کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیاتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات منی، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ جو آیاتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی ہیں۔
چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیاتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیات قرآنی ان اللہ یامرکم ان تودوا الی من ان اہلہا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے، مثلاً سورہ مدثر پوری مکی ہے اور سورہ آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا، مثلاً سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ تک کی آیات مدنی ہے۔ اس طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیاتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا آمَنَّ سے لے کر عذاب یوم حکیم تک مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیاتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیاتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لائے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیرن اور الزرر ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے، اور دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَيَأْتُونَكَ بِمِثْلِهِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔